کہ کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں۔ اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ ذلت دیتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے، وہ سوتا نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی۔ تو یہ سارے صفات قرآن نے ان کو بیان کیا، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا کچھ سمجھ سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے عقل اور فکر دیا ہے۔ اور کبھی بھی انسان، خواہ وہ عالم ہو، وہ مفکر ہو، وہ سکالر ہو، وہ ادیب ہو، وہ رب العالمین کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طرح کہ رب العالمین ہے۔ اور اس سورۃ الکہف کے آخری آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کا مجھ پر وہ کرم ہے کہ وہ اس کی وحی میری طرف آتی ہے، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، میں اللہ سے ہر چیز بلا واسطہ حاصل کرتا ہوں۔ گویا میں دیکھنے میں تو تم جیسا انسان ہوں، مگر اگر تم میری اس خوبی کو دیکھو کہ میرا رب سے بلا واسطہ تعلق ہے، میں رب کی بات سنتا ہوں، رب سے ہدایت حاصل کرتا ہوں اور انسانوں تک پہنچاتا ہوں، تو یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس خوبی میں کوئی انسان حضور کا یا نبی کا، رسول کا شریک نہیں ہوتا۔ پوری انسانیت میں خوش قسمت جو انبیاء اور رسل ہیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کے بعد سورۃ مریم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مریم مکی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ ذکر پہلے پاروں میں گزر چکا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کی ولادت اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی۔ ان کی ولادت اس وقت ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ کی والدہ بہت بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، بہت بوڑھے تھے اس وقت، لیکن رب العالمین نے اپنی خاص قدرت سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور پھر اسی طرح جس طرح کے تیسرے پارہ میں سورۃ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، یہاں سورۃ مریم کے آغاز میں بھی حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اور یہی اسلوب پہلے سپاروں میں اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا۔ وہ واقعہ تو یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، مگر ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انفرادی باتیں ہر واقعے میں بیان کرتے ہوئے انفرادیت کو نمایاں کیا، انفرادیت کو واضح کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا کہ وہ ولادت کا جب وقت قریب آیا تو حضرت بی بی مریم کی کیا حالت تھی کہ آپ بستی سے باہر نکل گئی اور ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب واپس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو؟ تو انہوں نے الزام تراشیں شروع کر دی۔ تو حضرت بی بی مریم نے اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم سے کہا کہ اگر وہ سوال کرتے ہیں تو آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیں تو بچہ خود جواب دے گا۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو بی بی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں جو پنگھوڑے میں بچہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم کے اشارے پر اور ان کے اس جواب پر قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور میں باعث برکت ہوں جہاں بھی میں ہوں گا۔ مجھے رب نے نماز کی، زکوٰۃ کی حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یا کرتا رہوں، اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں مجھے بنایا اس نے جبار اور بدبخت۔ ناظرین کرام، اس سے اگلے یہ پہلا روبہ ہے 16ویں پارے کا، یہ پہلا روبہ ہے 16ویں پارے کا۔ دوسرے روبوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کیا ہے۔
پھر اس دوسرے ربع میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ. گویا پھر انہی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بالاختصار دوسرے ربع میں دہرایا ہے. اور اس دوسرے ربع میں رب العالمین نے ایک بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو عمل صالح اختیار کرنا چاہیے، جو نبیوں نے بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل کا نتیجہ ہی ہے کہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، اور جو نبیوں کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے. اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ یہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث بنائے گا اپنے بندوں کو، اور اپنے بندوں میں سے وہ بندے کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں، جو نیکی کو اختیار کرنے والے ہیں. کیونکہ یہ سورت مکی ہے، تو مکی صورت میں اعتقادات پر بات ہوئی ہے، توحید پر بات ہے، شرک پر بات ہے، مرنے پر بات ہے، مر کے پھر جی کر اٹھنے پر بات ہے. اس میں بھی پھر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا. تو رب العالمین نے فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پیدا کیا پہلے اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، ولم یک شیئا کہ وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ شے ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا. جب ہم نے اس کو اس وقت پیدا کر دیا تو مرنے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر ہم کیوں نہیں قادر. گویا سورہ مریم جو مکی ہے اس میں اس عقیدے کو دوبارہ دہرایا گیا، کیونکہ عقیدہ عمل کی اساس ہوتا ہے. اچھے عمل کا آخرت میں نتیجہ تب ہی ملتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنے عقیدے کو بھی صحیح رکھے گا. ناظرین کرام، تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک ایک آسان کتاب ہے. قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. کہ یہ قرآن جو ہے ہم نے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان میں یعنی عربی زبان میں اتارا اور اس کو آسان کر دیا تاکہ تو متقین کو بشارت دے اور جو قوم سرکش اور باغی ہے اس کو تو ڈرا. رب العالمین نے اس سورت کے اختتام پر یہ پیغام دیا کہ بہت ساری قومیں پہلے بڑی مضبوط تھی، بڑی طاقتور تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہستی سے مٹا دیا. نہ تم ان کا کوئی ذکر سنو گے، نہ ان کے